عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے. پلان بڑا سیدھا تھا, اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا. وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا, میں یہ واضح کر رہا ہوں آج, اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا, اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ ان کے دو پلان تھے. جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے, پیچھے سے بند کر دیا تھا جو بھی آ رہے تھے, اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں, خیر پتہ تو پہلے سے تھا, لیکن جیسے یہ پتہ چلا سب کو ہم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے. اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے. آگے آپ یہ سنیں, آگے ہم جاتے ہیں وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی. اب کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لاہور ہائی کورٹ, بڑی لوگ ہمارے میرے ساتھ چل کے گئے. کیوں گئے؟ کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا, چلتے چلتے یہاں پورا قافلہ بن گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو, میں کیا وہاں عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا, اور وہی واپس آ گیا, کچھ نہیں ہوا. تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں, سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے, کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا, وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی. خیال دل پا رہے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں, ایکشن ہو. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے. اب میں نے پہنچنا تھا, مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے, پھر اشتہاری بنا دینا. اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینر کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے, اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے. 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں. جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئی, چاروں طرف افراتفری. مشکلوں سے پہنچے, اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ. دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا, اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے نہیں گیا, صرف حاضری لگانے گیا تھا. اتنا بڑا مجرم, ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہے سارا, حاضری لگانے کے لیے. میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے, ادھر جناب ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ کریں کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر. ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہے کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا. اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. جب میں اندر گیا, دروازے کے اندر انٹر ہوا, تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے. ادھر سب مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا, اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی. انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا. اور قتل کیسے کرنا تھا؟ اب جب انہوں نے مجھے وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دی. اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی. ہونا کیا تھا وہاں؟ ری ایکشن آنا تھا لوگوں کا. جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے, جو ری ایکشن آنا تھا انہوں نے اس ری ایکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے, اسے قتل کرے اور کہے جی یہ انتشار ہو گیا, اس میں مارا گیا. پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں پہلے کہتا گیا, 2 مہینے پہلے کہتا گیا, مجھے جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش, اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے, دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ بہانہ ماریں گے, دینی انتہا پسند ہے, پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا. میں 2 مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا, چاہے وہ جیل میں بھی ہو. ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا. یہ صرف ذاتی مفادات. یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے, اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ. تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے, اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا. جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا, میں آج آپ کو یہ کہہ دوں
کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی, لاٹھی چارج کی, جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. وہ خوف ختم ہو چکا ہے. اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا, سیدھا سیدھا خون ہونا تھا. انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے, انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا, اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جائے. میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا, نہ میں کچھ کر سکتا تھا, نہ میں بول سکتا تھا. مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی, مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی, اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے. یہ جو اب حالات ہیں, یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات. اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے, جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے, وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں. ہم باہر نکلے, انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی, ہم ادھر گئے, اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی.